بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، آج بات کریں کہ جادو کے حوالے سے، جن پڑھنے کے حوالے سے اور خاص طور پر تعویذوں کے حوالے سے کہ تعویذ جب کوئی ڈالتا ہے تو اس پر انسانی باڈی کے اندر کیا اثرات جو ہیں وہ ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ بن چکا ہے، بہت سے لوگ اس پریشانی میں مبتلا ہیں۔ تو ان سب موضوعات پر بات کریں گے اور اس حوالے سے بھی کریں گے کہ ہم کون سا ایسا عمل اختیار کریں کہ ان چیزوں سے ہمارا چھٹکارا ہو سکے۔ تو جن میرے دوستوں نے، جن میرے ناظرین نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی پریس کریں تاکہ مختلف موضوعات پر میری اپلوڈ ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو اس میں ناظرین، میں کچھ دن پہلے ایک ولی اللہ کے پاس بیٹھا تھا اور یقین جانیے کہ جب میں وہاں پاس بیٹھا تو وہ ایسی ہستی ہیں کہ جب آپ کسی بھی حوالے سے ان کے پاس بیٹھیں تو ایک سکون سا وہاں پہ محسوس ہوتا ہے۔ تو میرے بیٹھے ہوئے ایک نوجوان وہاں پہ آیا تو اس نے یہ بات کی کہ حضرت میں پڑھا لکھا بھی ہوں، میری بہت اچھی جو ہے وہ تعلیم ہے، لیکن میں جب بھی کہیں بھی جاب کے لیے اپلائی کرتا ہوں تو مجھے جو ہے وہیں پہ کوئی رسپانس نہیں آتا، مجھے اس میں بہت پریشانی ہوتی ہے اور بہت اہلیت بھی رکھتا ہوں وہاں پہ اپلائی کرنے میں، لیکن میرا کوئی وہاں پہ جو ہے وہ اس کا کوئی جو ہے وہ مجھے جواب نہیں آتا۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں خود تو نہیں مانتا ان چیزوں کو، لیکن میرے جاننے والے، میرے گھر والے، میرے دوست احباب وہ سارے یہ کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی جادو ہو گیا ہے، آپ کے کوئی تعویذوں کا کوئی مسئلہ آپ کے اوپر ہو گیا ہے، اثر ہے آپ کے اوپر جس کی وجہ سے آپ پر یہ مسئلہ ہو رہا ہے۔ تو ناظرین، میں بڑی کیونکہ میرے سامنے یہ سارا بات ہو رہی تھی تو جو ہستی سامنے تشریف فرما تھی، جو اللہ کا ولی، اللہ کے ولی وہاں پہ تشریف فرما تھے، ان کا جواب سن کے میرا دل جو ہے وہ یقیناً بہت حد تک مطمئن ہوا۔ تو حضرت فرمانے لگے، وہ کہتے ہیں کہ آپ مجھے یہ بتاؤ کہ جس کمرے میں اندھیرا ہو، اگر وہاں پہ روشنی آ جائے، تھوڑی سی بھی روشنی آ جائے تو کیا اندھیرے کا وجود برقرار رہ سکتا ہے؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ حضرت نہیں رہ سکتا۔ تو اگر روشنی چلی جائے تو پھر کیا ہوتا ہے وہاں پہ؟ تو اس نے کہا حضرت پھر اندھیرا آ جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا، تو حضرت نے بڑا خوبصورت سا وہ جواب دیا، اس نے فرمایا کہ اپنی زندگی اپنے روز و شب اگر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق گزارنا شروع کر دیں اور اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے اگر اپنے دل کو منور کریں تو یقین جانیے کہ جہاں پر روشنی ہوگی، کیونکہ ان ساری چیزوں کا، جنات کا، جادو کا، تعویذوں کا، یہ ساری ظلمات ہیں، یہ سارے اندھیرے ہیں، جب روشنی آپ کے دل کے اندر آئے گی، جب اللہ کا نور آپ کے دل کے اندر بسیرا کرے گا تو یہ ظلمتیں اور یہ روشنی ختم ہو جائے گی۔ اپنے دل کو اللہ کی یاد سے آباد کریں، اپنے دل کو اللہ کے نور سے آباد کریں، اپنی زندگی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر کریں تو جادو اور جن کا کوئی اثر نہیں رہتا، تعویذوں کا کوئی اثر نہیں رہتا۔ تو میں یہاں پر ایک بڑی مثال دیتا ہوں اپنے مختلف پیشنٹس کو۔ میں کہتا ہوں کہ اگر مثال کے طور پر اگر آپ ایک دیوار میں زور سے اگر آپ اس کو بال پھینکتے ہیں تو جتنی آپ زور سے بال پھینکتے ہیں اتنی ہی زور سے وہ آپ کی واپس آتی ہے۔ کیوں؟ کہ دیوار کے اندر ایک قوت ہے اس کو فیس کرتے ہوئے، ایک قوت ہے اس کے اندر کہ وہ آپ کا دفاع کر سکے، وہ آپ کو کراس نہیں کرے گی، آپ کی بال دیوار کو کراس کر کے آگے نہیں جائے گی۔ تو ناظرین، یہی بات اگر ہم اس پہ امپلائی کریں کہ اگر کوئی جن یا جادو یا اس طریقے سے کوئی تعویذ اگر آپ پر ڈالتا بھی ہے، کوئی اس طرح کے کوئی ایسی کافرانہ کوشش، ایسی غیر اسلامی کوشش کوئی کرتا بھی ہے تو آپ کے اندر ایک ایسی اسپرٹ ہونی چاہیے، آپ کے اندر اللہ کے نور کی، اللہ کے ذکر کی، اس کی یاد کی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس پر عمل کی ایک ایسی قوت ہونی چاہیے کہ جتنے زور سے اس کا اثر ہو، آپ کی وہ ایسی اسپرٹ ہو کہ اس حساب سے وہ رپلائی ہو۔ تو ناظرین، یہ اب ہم بھاگتے رہتے ہیں، مختلف لوگوں کے پاس جاتے رہتے ہیں، لیکن ہم اس طرف نہیں آتے جس میں ہماری زندگی کا بھی فائدہ ہے، دنیا کا بھی فائدہ ہے اور اس میں ہماری آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ تو ناظرین، اس میں سب سے بڑی ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر مثال کے طور پر اگر کوئی ایسا ہو بھی ہو
تو ہمیں وہ طریقہ جو کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ کل آخری 2 صورتیں جو ہیں، کل اعوذ برب الفلق، کل اعوذ برب الناس، اس کا آپ خود کرنا شروع کر دیں۔ تو میں خود اپنا ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ میں یہاں پہ، بلکہ اسی جگہ پر جس جگہ پہ میں آپ کے سامنے مخاطب ہوں، اسی جگہ پر میں بیٹھا تھا، تو ایک پیشنٹ آیا میرے سامنے، تو وہ اس طریقے سے باتیں ہونے لگیں۔ جب تھوڑی دیر کے بعد وہ ہٹا تو میں نے کیا دیکھا کہ میرے ٹیبل کے اوپر قطرے تھے، سرخ رنگ کے ڈراپس تھے، اور اس طریقے سے جب میں نے پیچھے دیوار کی طرف دیکھا تو دیوار کے اوپر بھی وہ ڈراپس تھے۔ تو میرے تھوڑی دیر کے لیے تو میرے ذہن میں یہ آیا، کیونکہ میں اس وقت ایک قلم میرا اس میں ریڈ بھی سیاہی تھی، تو میں نے سمجھا کہ شاید اس سیاہی کا کوئی اثر ہو کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ سارا معاملہ آ رہا ہے۔ لیکن جب میں نے دیوار کی طرف دیکھا تو دیوار کے اوپر بھی وہ اس کے چینٹے جو ہے وہ خون کے پڑے ہوئے تھے، تو میں ایک وقت کے لیے پریشان ہوا، لیکن میں نے اس کو صاف کیا، اور صاف کرنے کے بعد یہی قرآن مجید کی جو آخری 2 صورتیں ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اس کا ورد کیا، الحمدللہ اس کے بعد مجھے ایسا کوئی مسئلہ نہیں آیا۔ تو ناظرین، میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں، خدا را اپنا تعلق اپنے رب سے مضبوط کریں، اپنا تعلق اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط کریں۔ آج دنیا کے کسی بھی اس معاشرے کے اندر، دنیا کے اس سیٹ اپ کے اندر، کوئی ایک دفعہ احسان کسی کے اوپر کرے تو ساری زندگی بندہ یاد رکھتا ہے کہ اس بندے نے مجھ پہ کتنا بڑا احسان کیا۔ لیکن وہ ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کہ جنہوں نے ہمارے سونے سے لے کے جاگنے تک، جاگنے سے پھر سونے تک، بیت اللہ میں کس طریقے سے جانا ہے، کس طریقے سے، یعنی کہ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی نہ کی ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں، اللہ جل شانہ کے احکامات پر عمل کر کے بھی، بالکل کما حقو 100% عمل کر کے بھی بندہ احسان جو ہے وہ اتار نہیں سکتا۔ تو خدا را مجھے بھی، آپ کو بھی، اپنی زندگی کی طرف، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا جج بندے کی اپنی ذات ہے، ہم دوسروں کو کہتے ہیں کہ تم ایسا ہے، میں جتنا اپنے ذات کے بارے میں جانتا ہوں کوئی اور نہیں جانتا۔ تو خدا را ہم اپنے آپ کو جانیں، ہم جس طرح اللہ جل شانہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ میں بندے کی شاہ رگ سے بھی زیادہ نزدیک ہوں۔ وہ ذات تو ہماری شاہ رگ سے زیادہ نزدیک ہے، اس میں بالکل 0.1% بھی شک نہیں۔ لیکن کیا ہمیں بھی یہ احساس ہے کہ اللہ ہمارے قریب ہے؟ جب اللہ جل شانہ ہمارے قریب ہے، ہماری ہر طرح کی موومنٹ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، اور ہم جہاں کہیں بھی ہیں تو وہ ذات ہمارے ساتھ ہے، ہمیں دیکھ رہی ہے۔ جب ہمیں یہی شعور آ جائے گا کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور میرا اللہ میری شاہ رگ سے بھی زیادہ نزدیک ہے، تو یقین جانیے اس دن کسی جن کا، کسی جادو کا، کسی تعویذوں کا آپ کے وجود پہ کوئی اثر نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ آپ ہمیشہ خوش و خرم رہے گی۔ دنیا ہے، اس میں کبھی خوشی ہو سکتی ہے، کبھی دکھ بھی آ سکتا ہے، اس کا حصہ ہے۔ مالی پریشانی آ سکتی ہے، بچوں کی پریشانی آ سکتی ہے، اس کا حصہ ہے، لیکن انشاءاللہ آپ کو یہ چیزیں آپ کے وجود پر اثر انداز نہیں ہوں گی۔ تو انہی دعائیں کلمات کے ساتھ کہ اللہ کریم آپ کو ہمیشہ اپنی یاد میں رکھے، مجھے بھی اپنی یاد میں رکھے، ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں اس کی رضا ہو، جس میں اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو یقیناً اپنے احباب میں ضرور اس کو شیئر کیجیے۔ خیر کی کوئی بات بھی ہو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے، اگر ایک نیگیٹو بات ہو تو اس کا اتنا پرچار ہوتا ہے، میڈیا اس کو اتنا اٹھاتا ہے کہ گلی گلی، محلے بزرگ، ان پڑھ سب تک وہ بات پہنچ جاتی ہے، لیکن کوئی اچھی بات، کوئی پازیٹیو بات ہو تو ہم اس کو اس طریقے سے شیئر نہیں کرتے۔ دعاؤں کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔